کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنت کی خاموش فضا میں سب سے پہلی تنہائی کس نے محسوس کی؟ وہ لمحہ جب حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے مگر دل میں ایک خلا تھا، اور پھر اللہ نے پیدا کی کائنات کی پہلی رفاقت اماں حوا علیہ السلام۔ یہ صرف ایک تخلیق نہیں تھی، یہ سکون کی ابتدا تھی، یہ انسانیت کی بنیاد تھی۔ اماں حوا علیہ السلام انسانی تاریخ کی پہلی ماں، پہلی زوجہ، پہلی ساتھی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ نے ایک جان سے تخلیق کی اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ رفاقت کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ آج ہم جانیں گے اماں حوا کی تخلیق، ان کا جنت میں قیام، آزمائش کا لمحہ، زمین پر نزول اور انسانیت کی ابتدا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہر گھر کی بنیاد ہے۔ جنت، سکون کا مقام، نور کی سرزمین۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے، مگر تنہائی انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ یہ تخلیق رحمت تھی، سکون تھا۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ۔ اماں حوا علیہ السلام سکون کی پہلی علامت تھی۔ یہ رفاقت برابری کی بنیاد پر تھی، ایک دوسرے کا لباس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ تعلق رحمت کا تھا، حفاظت کا تھا، محبت کا تھا۔ جنت میں سب کچھ تھا، نعمتیں، آرام، امن، مگر ایک حکم تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آزمائش یہیں سے شروع ہوئی۔ شیطان جس نے انکار کیا تھا، جس نے تکبر کیا تھا، اس نے وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت بتاؤں؟ یہ لمحہ انسانی کمزوری کا پہلا امتحان تھا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں نے پھل چکھا۔ قرآن واضح کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا۔ یہ الزام کی کہانی نہیں، یہ انسانی آزمائش کی کہانی ہے۔ پھل چکھنے کے بعد ان پر حقیقت آشکار ہوئی۔ انہوں نے خود کو ملامت کیا، مگر سب سے عظیم لمحہ ندامت کا تھا۔ انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ الفاظ انسانیت کی پہلی توبہ تھے، اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ سزا کی کہانی نہیں، یہ رحمت کی کہانی ہے۔ حکم آیا زمین پر اتر جاؤ۔ یہ جلاوطنی نہیں تھی، یہ مشن تھا۔ اماں حوا علیہ السلام اب پہلی ماں تھی۔ زمین مشقت کی جگہ تھی، لیکن امید بھی تھی۔ یہیں سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ روایات کے مطابق اماں حوا نے کئی اولادیں جنم دیں۔ ہر نسل ایک نئی ذمہ داری، ہر بچہ تاریخ کا نیا باب۔ اماں حوا علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں، ہر ماں کی علامت ہے۔ انہوں نے درد سہا، جدائی دیکھی، مشقت برداشت کی، مگر صبر کیا۔ ہر ماں کی طرح انہوں نے نسل کو سنبھالا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے رکھی گئی۔ ماں انسانی تہذیب کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی ابتدا اماں حوا سے ہوئی۔ سوچئے، اگر وہ رفاقت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ نہ ہوتی، اگر وہ صبر نہ ہوتا، تو آج انسان کہاں ہوتا؟ اماں حوا علیہ السلام خطا کی علامت نہیں، وہ توبہ کی علامت ہے، وہ رفاقت کی علامت ہے، وہ انسانیت کی ماں ہے۔ ان کی کہانی ہماری پہچان ہے۔ ہر گھر میں ان کی جھلک ہے، ہر ماں میں
ان کا عکس ہے۔ اماں حوا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے رفاقت سکون ہے، آزمائش حقیقت ہے، توبہ نجات ہے اور ماں رحمت ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری اصل ہے۔ اماں حوا علیہ السلام، کائنات کی پہلی رفاقت۔